يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے، اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ اسباق تصوف میں حاضر ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آج ہمیں اسباق تصوف میں آپ کیا سمجھا رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمارا جو ایک حصہ ہوتا ہے بدلتا رہتا ہے، کبھی ہم اچھی خصلت کو لے لیتے ہیں، کبھی ایک بری خصلت کو لے لیتے ہیں، جی کبھی دونوں کو لے لیتے ہیں۔ جی تو آج ایک اچھی خصلت کے تحت ایک بہت ہی اہم عنوان پر گفتگو ہوگی۔ اخلاقیات کے دو حصے ہیں، جی۔ ایک حصہ ہے رذائل یعنی بری باتیں، ٹھیک۔ اور ایک حصہ ہے محاسن یعنی اچھی باتیں۔ ماشاء اللہ۔ اب جو محاسن ہیں اس کا جو تعلق ہے وہ انسان کے کردار سے ہے، ٹھیک۔ اس کے اعمال سے ہے، اس کی تربیت سے ہے۔ جیسے سوچ روی سے بات نہ کرنا، اچھے لہجے میں بات کرنا، سچائی سے کام لینا، اسی طریقے سے امانت کا لحاظ کرنا، یہ محاسن ہیں، اچھائیاں ہیں، اچھی عادات ہیں، اور ان سب کا جو ثمرہ ہے وہ نیکی اور ثواب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ تو پچھلے سلسلے میں ہم نے گفتگو کی تھی شرح صدر کے تعلق سے، ٹھیک، کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، جس کی طرف نگاہ رحمت فرماتا ہے، ٹھیک، جسے کامیابی کے راستے پر ڈال دیتا ہے، پھر اس کی علامتیں علماء نے کتابوں میں بیان کی ہیں، بلکہ خود حدیث مبارکہ میں مختلف علامتیں بیان ہوئیں۔ شرح صدر کے حوالے شرح صدر کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی اکرم علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آیت مبارکہ ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے سینے کو کشادہ فرما دیتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کے راستے پر ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو فرمایا کیف انشرح صدرہ، اس کا جو سینہ ہے وہ کیسے کشادہ ہوتا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ ٹھیک۔ تو نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا دخل النور القلب، جب نور قلب میں داخل ہو جائے، دل میں داخل ہو جائے، تو انشرح و انفتح، تو سینہ جو ہے وہ کشادہ ہو جاتا ہے۔ قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما علامت ذالک، اس بات کی علامت کیا ہے؟ یہ بڑا ہی اہم سوال تھا۔ شرح صدر کی علامات کیا ہیں؟ اور یہ حضرات صحابہ اکرام علیہم رضوان کا ہم پر احسان ہے بے شک ہے بے شک، کہ انہوں نے
اپنے سوالات کے ذریعے دین کے مطالب اور مفاہیم کو ہم پر واضح کیا. وہ سوال کرتے تھے اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس کا جواب دیتے تھے. جیسا کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں یہ بات بطور خاص بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے ایک عرصہ دراز تک نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت حاصل کی، اور ان کے سوالات کی ایک طویل فہرست ہے کہ وہ مختلف مواقع پر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کرتی تھیں. بہت زیادہ ذہین تھی، ذکیہ تھیں، خود بھی سوال کیا کرتی تھیں اور پھر بہت ساری خواتین بھی عرض کر دیا کرتی تھی کہ یہ مسئلہ آپ پوچھیے گا. کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی یہ ثابت ہے کہ وہ بھی عرض کیا کرتے تھے کہ یہ مسئلہ آپ پوچھیے گا. تو بہرحال حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا علامات کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا الانابہ الی دار الخلود، کہ جو آخرت ہے اس کی طرف میلان، یعنی آخرت کی طرف میلان کا ہو جانا یہ شرح صدر کی علامت میں سے ایک علامت ہے. دوسرا فرمایا والتجافی عن دار الغرور، غرور کے ایک معنی تکبر کے آتے ہیں، اور تکبر میں بھی اصل میں وہی معنی ہے دھوکہ. انسان اپنی اوقات دیکھنے کے بجائے اپنے آپ کو کچھ اور سمجھ رہا ہوتا ہے. تو غرور کا دوسرا معروف جو معنی ہے وہ ہے دھوکہ، یعنی اندھیرے میں رہنا. تو دنیا کو دار غرور کہا گیا کہ اس دار غرور سے جو ہے وہ پھر بندہ اس کی دلچسپی کم سے کم ہوتی 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 اجتناب کی طرف آ جاتی ہے. دھوکے کا گھر ہے وہ، اس دھوکے سے وہ پھر دور رہتا ہے. اور تیسری علامت فرمایا والاستعداد للموت قبل نزولہ، موت آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنا. تو یہ حدیث مبارکہ پچھلے سلسلے میں بیان ہوئی تھی جی، اور اس حوالے سے کچھ مزید بیان کرنے کا بھی ذہن تھا، اور اتفاق سے ہم حروف تہجی کے اعتبار سے بھی چلتے ہیں. جی، تو الف اور با کے حوالے سے چیزیں تھیں. تو جب تے کی طرف آئے تو پھر وہاں بھی ایک صفت موجود تھی، تذکرائے موت. تذکرہ موت یعنی ایک اچھی خصلت. پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کچھ چیزیں ذریعہ اور وسیلہ ہونے کے اعتبار سے نیکی ہوتی ہیں. جیسے وضو کرنا، وضو کرنا خود عبادت مقصودہ نہیں ہے. وضو کرنا عبادت ہے، ٹھیک، مطلب کہ جب بندہ فرائض کی ادائیگی کے لیے وضو کرتا ہے، نماز پڑھنے کی نیت سے وضو کرتا ہے، اچھے مقاصد کے لیے تو بلا شبہ جو ہے وہ ثواب ملے گا. اب کوئی نہر میں ڈبکی لگا کر آ جائے اس کا وضو تو ہو جائے گا، ٹھیک، کیونکہ احناف کے نزدیک وضو کے لیے نیت شرط نہیں ہے. ٹھیک، اس کا وضو تو ہو جائے گا، ٹھیک، اس کے اعضاء دھل جائیں گے، جو حدث سے اصغر ہے وہ دور ہو جائے گا، لیکن ثواب ملے گا یا نہیں یہ ایک الگ بات ہے، کیونکہ اس کی نیت کوئی ایسی نہیں تھی. تو ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے گیا تھا اور جب آیا تو اس کا وضو ہو چکا تھا، وہ جو ایک نجاست حکمیہ ہے وہ دور ہو چکی تھی. ٹھیک. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وضو کرنا ایک وسیلہ ہے اور مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. مقصود ہے نماز خود پڑھنا، مقصود نہیں ہے. وہ ہے نماز پڑھنا. تو اسی طریقے سے جو مقصود ہے وہ ہے استعداد للموت، موت سے پہلے اس کی تیاری کر کے رکھنا. اصل مقصود تو یہ ہے. تیاری کیسے ہوگی؟ انسان جو ہے وہ حلال و حرام کا خیال رکھے گا، انسان جو ہے فرائض کی پابندی کرے گا، واجبات کی پابندی کرے گا، حقوق کے الہیہ کی پابندی کرے گا، حقوق العبد تلف نہیں کرے گا کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے. جب میں دنیا سے رخصت ہوں تو میرے ذمے کسی کا بار نہ ہو، گناہ نہ ہو، غفلت نہ ہو. یہ ہے موت کی تیاری. اب موت کی تیاری کے لیے ہے تذکرہ موت. تذکرہ موت جو ہے وہ موت کی تیاری کا سبب، وہ موت کی تیاری کا ایک ذریعہ ہے. ٹھیک، کہ موت کو یاد کرنے سے موت کی تیاری کرنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے.
تو یوں یہ ایک جداگانہ چیز ہے، موت کی یاد اور موت کی تیاری جو ہے ایک جداگانہ چیز ہے۔ تذکرہ موت وسیلہ ہے موت کی تیاری کرنے کا۔ اب تذکرہ موت جو ہے اس وصف کو سمجھنے کے لیے کچھ اور چیزوں سے بھی واقفیت ہونا ضروری ہے، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہیے کچھ اور ایسی چیزیں ہیں جب ہم ان کی طرف نظر کریں گے تو پھر ہمیں جو تذکرہ موت ہے اس کے معنی اور مفاہیم جلدی سمجھ میں آئیں گے۔ جیسے ایک برا وصف یہ بیان ہوا کتابوں میں، طول عمل، لمبی خواہشات رکھنا۔ یہ میں نے شروع میں عرض کیا نا، اخلاقیات کے دو حصے ہیں، ایک حصہ رذائل پر مشتمل ہے، خامیوں پر، عیوب پر، اور ایک حصہ اچھی باتوں پر مشتمل ہے۔ تو جو اخلاقیات کا حصہ برائیوں پر مشتمل ہے، یعنی جن سے بچنا ضروری ہے، جب یہ اخلاقیات کے تقاضے پورے ہوں گے، ان میں سے ایک ہے طول عمل۔ طول مطلب لمبا ہونا، طویل ہونا، اور عمل کا معنی ہے خواہش، حسرتیں۔ کہتے ہیں نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے لیکن پھر بھی میرے ارماں کم نکلے۔ تو طول عمل جو ہے وہ اہل تصوف جو ہیں، علماء جو ہیں، اس پر مستقل باب قائم کر کے کلام کرتے ہیں، اس کی مذمتیں بیان کرتے ہیں، قرآن کریم کے ذریعے، احادیث طیبہ کے ذریعے، بزرگان دین کے جو اقوال ہیں ان کے ذریعے۔ ہوتا کیا ہے کہ انسان، اچھا ایک تو طول عمل ہے، ایک ہے غفلت۔ غفلت اور طول عمل سیم ہے۔ غفلت کے نتیجے میں طول عمل ہوتی ہے۔ پھر ایک چیز ہے امن من مکر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے خود کو پرامن سمجھنا، یعنی اس سے بے خوف ہو جانا۔ اب جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے نہیں ڈرتا، موت کا خیال بھی نہیں گزرتا، جس بندے پر غفلت طاری ہے اس کے دل میں موت کا خیال نہیں گزرتا، جس بندے نے لمبی امیدیں باندھ رکھی ہیں اس کے دل میں موت کا خیال نہیں گزرتا۔ تو جو موت کا خیال ہے، موت کا جو تصور ہے، موت کی جو یاد ہے، جب یہ آ جاتی ہے تو پھر انسان اپنے قول پر غور کرتا ہے، اپنے عمل پر غور کرتا ہے، اپنی پلاننگ پہ غور کرتا ہے۔ کہتے ہیں نا سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ تو مفتی آپ فرما رہے ہیں موت کی یاد، تو موت تو مطلب ایسی بھولنے والی چیز ہے نہیں، ہر شخص ہی مطلب موت کا انکار بھی نہیں کر سکتا اور بھولتا بھی نہیں، تو یہاں پہ یاد سے کیا مراد ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، کتنے ہی ایسے واقعات ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، ہمارے اڑوس پڑوس میں ہوتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، بلکہ مدنی چینل نے تو ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے عبرتناک خبریں، جی، جس میں بطور خاص ایسا مواد شامل کیا جاتا ہے جس سے انسان عبرت حاصل کرے۔ جی، ہمارے سامنے کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اسے سب دیکھتے ہیں ٹھیک، کہ ایک نوجوان تھا اچانک دنیا سے چلا گیا۔ لوگ ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ شادی کے بعد ایک بارات واپس آ رہی تھی دلہن کو لے کر، جی، کہ دلہن اور دلہا تو بچ گئے لیکن بقیہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ جل کر جی، دنیا سے چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ تو جب وہ اپنے گھر سے چلے تھے تو وہ تو خوشیوں کے ماحول میں چلے تھے، مطلب کہیں سے وہم و گمان تک نہیں تھا کہ یہ لوگ مر جائیں گے۔ تو ان سب واقعات کو ہم دیکھتے ہیں، لیکن ان کو دیکھنے کے بعد ہم انفرادی طور پر اپنے آپ سے متعلق یہ سوچ اور خیال نہیں لے کے آتے کہ یہ چلا گیا، یہ حادثہ یوں ہو گیا، فلاں صاحب اتنے بہادر تھے یا اتنے اعلیٰ منصب پر فائز تھے، دیکھتے دیکھتے چلے گئے تو مجھے بھی اچانک دنیا سے جانا پڑ سکتا ہے۔ مطلب ایک جو ریشو ہے کہ 50 کے بعد اموات بڑھ جاتی ہیں، ٹھیک، اور 60 کے بعد تو زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔
70 پر پہنچنے والا اپنے آپ کو خوش نصیب تصور کرتا ہے جی اور 80 والا پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ موت کی دعا کر رہا ہوتا ہے یا پھر موت کی تیاری کر رہا ہوتا ہے. کی زمانہ تو عجوبہ ہی ہوتا ہے اتنی عمر کو پہنچ جانا. 80 کو پہنچنے والا ضرور موت کو یاد کر رہا ہوگا، ٹھیک. کوئی بعید نہیں ہے، لیکن موت کے لیے کوئی عمر تو خاص نہیں ہے. ٹھیک. بچے کو بھی موت آتی ہے، بالکل. جوان کو بھی آتی ہے، ادھیڑ عمر کو بھی آتی ہے، بوڑھے کو بھی آتی ہے، سب کو ہی موت آتی ہے. کوئی عمر کی لمٹ نہیں ہے اس میں. کوئی لمٹ. تو جب ہم اپنے احوال کی طرف غور کرتے ہیں، اپنے شب و روز کی طرف غور کرتے ہیں، تو کہیں سے بھی ایسا لگتا نہیں ہے کہ کوئی موت کا تذکرہ، موت کا خیال ہمارے وہم و گمان سے بھی گزرتا ہو. تو اب یہ جو بات آپ نے ارشاد فرمائی نا کہ انڈیویجولی، انفرادی طور پہ ہم خود کو فراموش کیے ہوئے ہیں، یعنی حادثہ ہو رہا ہے تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں دوسروں کے ساتھ خاص دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے. کچھ بھی کسی بھی طریقے سے کوئی موت کا شکار ہو رہا ہے، غم کا شکار ہو رہا ہے یا کسی پریشانی میں مبتلا ہو رہا ہے تو ہم یہی خیال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ خاص ہے یا سب کے ساتھ ہو سکتا ہے، میں اس سے بری ذمہ ہوں، میں اس سے معمون ہوں. یعنی جب کوئی شخص کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یار اس کے بچوں کا کیا ہوگا، اس چیز پر اثر ہوتی ہے. ٹھیک. اس قرضے اگر چھوڑ گیا ہو تو قرضوں کا کیا ہوگا، اس چیز پر تعصف ہوتا ہے. اور مختلف زاویوں سے جو ہے وہ کڑیل جوانی میں کسی کا انتقال ہو گیا تو اس پر افسوس ہوتا ہے کہ ان جوانی کی حالت میں انتقال ہو گیا، اچانک ہو گیا، زندگی کی بہاریں نہیں دیکھ پایا. یعنی ہمارے جو سوچنے کا رخ ہے وہ اس کی طرف زیادہ ہوتا ہے، اس کے ورثہ کی طرف زیادہ ہوتا ہے، لیکن جو اپنی ذات ہے وہ فراموش ہوتی ہے. تو جب ہم دیکھتے ہیں احوال کی طرف، لوگوں کے احوال کی طرف، ان پر جو غفلت طاری ہے ٹھیک، اور وہ ان غفلتوں میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اگر کوئی ظلم کا مرتکب ہے تو وہ ہر روز نت نیا ظلم کر رہا ہے. اگر کوئی شراب کا عادی ہے تو اس کی اس عادت میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. کوئی زنا کا مرتکب ہے تو مجال ہے کہ اسے کہیں سے بچنے کا موقع ملتا ہو، وہ مزید اس دنیا کو ایک عمدہ بہار سمجھ کے، عیش و عشرت کا سامان سمجھ کے جو کرنا ہے وہ کر رہا ہے. تو یہ غفلت ہے. پھر لمبی پلاننگ ہے، مال حلال آئے حرام آئے کہیں سے بھی آئے، یہ اس کے اہداف ہیں، اس نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. تو یہ سب چیزوں کے اندر جو غفلت آئی ہے یہ موت کی یاد سے غافل ہونے کی وجہ سے آئی ہے. ترمذی شریف، نسائی اور ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت موجود ہے. فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اکثروا ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی چیز کا کثرت سے تذکرہ کرو، الموت، اور وہ چیز موت ہے. ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیاء، اللہ تعالیٰ سے حیا کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق حیا کرو. صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی، انا نستحی من اللہ والحمد للہ، یا رسول اللہ بحمدہ تعالیٰ ہم اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں. قال لیس ذالک، فرمایا کون سی حیا، جس حیا کو تم سمجھ رہے ہو وہ نہیں ہے. فرمایا حق الحیا فلیحفظ الراس وما وعا، جو اللہ تعالیٰ سے حیا کرتا ہے تو پھر اس حیا کا حق یہ ہے کہ انسان جو کچھ انسان کے اوپر کے دھڑ سے وابستہ چیزیں ہیں، سر ہے، آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، ان کی حفاظت کرے. وَلْيَحْفَظْ البطن وما حوا، پیٹ اور اس سے جو وابستہ چیزیں ہیں یعنی شرمگاہ وغیرہ، اس کی حفاظت کرے. وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَاءَ، موت اور آخرت کو یاد کرے. وَمَنْ رَأَى الْآخِرَةَ تَرَكَ زِینَةَ الدُّنْيَا،
اور جس کا مطمع نظر آخرت ہوگی وہ جو دنیا کی رنگینیاں ہیں اس سے دور بھاگے گا۔ فرمایا فمن فعل ذلک فقد استحیا من اللہ حق الحیا، جو یہ کام کرے گا تو گویا کہ اس نے حق۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہ جس طرح ایک اجنبی رہتا ہے یا ایک مسافر رہتا ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنظر الصباح، جب تو شام کرے تو صبح کا انتظار نہ کر۔ یہ ہے موت کا تذکرہ۔ تذکرہ موت کس کو کہتے ہیں؟ صبح آئی ہے تو جس کے دل میں ہوگا موت کا تذکرہ، وہ گھر سے نکلتے وقت بھی سوچے گا کہ ہو سکتا ہے میرا یہ آخری سفر ہو، توبہ استغفار کر کے نکلے گا۔ فرمایا وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنظُرِ الْمَسَاء، جب صبح کرے تو شام تجھے نصیب ہوگی یا نہیں یہ ذہن میں رکھے۔ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ، صحت مند آدمی جو ہے اس حالت کو غنیمت جانے اس سے پہلے کہ مرض میں مبتلا ہو جائے۔ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور یہ جو زندگی ہے اس کو غنیمت جانے، موت کی تیاری کا سامان سمجھے اسے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کو ہم دیکھتے ہیں تو انسانی زندگی کے تین پہلوؤں کو اور تین زاویوں کو قرآن مجید فرقان حمید نے بڑی ہی تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی ہے۔ ایک انسان کے مبدا اور آغاز پر کہ انسان نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے وجود عطا کیا، عدم سے وجود ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے وجود عطا کیا۔ انسان کا وجود کس طرح ہوا؟ ایک نطفے سے اس کے وجود کا آغاز ہوا، وہ نطفہ ایک الکا بنا، الکا لوتھڑا بنا، لوتھڑے سے پھر ایک انسانی جو ہے وہ شکل بنی۔ اس تمام اسٹیجز قرآن نے بیان کیے، جی ہاں بیان کیے، اس میں روح پھونکی گئی۔ تو یہ جو مبدا اور آغاز کا بیان ہے، یہ انسان کی جو حقیقت ہے وہ یاد دلانے کے لیے ہے۔ انسانی دل و دماغ پر جو غفلت کے پردے ہیں وہ ہٹانے کے لیے ہے، اور یہ دعوت فکر ہے کہ انسان جو ہے اپنے آغاز پر، اپنی بنیاد پر، اپنے وجود پر غور کرے کہ یہ کس طرح وجود میں آیا ہے، اور انسان اپنی حقیقت پر غور کرے۔ جو دوسری چیزیں ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید نے جا بجا کیا انسانی ذات کے تعلق سے، وہ ہیں انسانی تخلیق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عجائبات، یعنی انسان کی جو تخلیق ہے، انسان کے جو صلاحیتیں ہیں، انسان کے اندر جو کمال ہے، یہ سب جو چیزیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی دلیل ہے، نشانیاں ہیں۔ یعنی انسان اپنی بناوٹ پر غور کرے، جیسے ہمارے جو انگلیاں ہیں ان کی لکیریں ہیں، ایک انسان کی لکیر دوسرے انسان کی لکیر سے میچ نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں کروڑوں بلکہ اربوں خربوں لوگ آتے ہیں، یعنی ایک انچ کے اندر وہ فرق قائم رکھا کہ انسان جب غور کرے تو سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ یہ فرق رکھنا کسی انسان کا کام نہیں، یہ خالق کی تخلیق ہے، اور جو انسان کے اعضاء ہیں۔ اچھا، پھر جو انسانی ذات پر ایک حدوث طاری ہے، حدوث کا مطلب ہے تغیر، تبدیل ہوتی رہتی ہے، تغیر۔ دنیا کی ہر چیز کے اندر تغیر پایا جاتا ہے۔ کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کی ہے ایسی نہیں ہے
جو تغیر سے خالی ہو، اور تغیر اصل میں راستہ ہے فنا کی طرف لے جانے کا۔ اچھا، یعنی یہ تغیر جو ہے یہ اس بات کی گویا کہ یہ سبب بن رہا ہے کہ فنا کی طرف فنا کی طرف لے جانے کا ایک سبب ہے۔ ٹھیک، یوں سمجھیے کہ انسان کی جو عمر ہے یہ ایک ابتدا سے شروع ہوتی ہے، پہلے کچا پن ہوتا ہے، ٹھیک، نہ عقل ہوتی ہے، نہ شعور ہوتا ہے، ٹھیک، نہ جسم میں وہ طاقت ہوتی ہے۔ صحیح، بچپنے کے اندر، طفولیت کے اندر، پھر انسان جو ہے جوانی کی طرف جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر عقل بھی آتا ہے، شعور بھی آتا ہے، پھر مزید جب 20-25 سال کے بعد 40 سال کی عمر تک جو جو وہ آگے بڑھتا ہے، یہ ترقی مزید آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، مضبوطی آتی ہے جسم کے حوالے سے، صلاحیت یہاں کے تک حوالے کہ 40 سال کی جو عمر ہے اس میں پختگی آ جاتی ہے، ٹھیک، اور پھر انسان جو ہے کسی اور طرف بڑھتا ہے، پھر فنا کی طرف بڑھتا ہے۔ نہیں گویا صاحب مفتی صاحب ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیچ میں آ کے کامل یعنی پہلے عروج ہے، پھر زوال کی طرف بڑھتا ہے، عروج کے بعد، ٹھیک ہے، عروج پہ گیا یہ، عروج پر آ گیا تو کمال حاصل ہو گیا، ٹھیک ہے، پھر زوال کی طرف بڑھتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر دیکھیں ایک نشانیاں ہیں کہ پھر انسان کے اندر ضعف آنا شروع ہوتا ہے، سننے کی صلاحیتیں کم ہونا شروع ہوتی ہیں، دیکھنے کی صلاحیتیں کم ہونا شروع ہوتی ہیں، اس کے جسم کے جو اعضاء ہیں اس طریقے سے کام نہیں کر رہے ہوتے جس طریقے سے جوانی میں کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو جتنی انسان کی عمر لکھی ہے، مثال کے طور پر کسی نے 60 سال کی عمر میں جانا ہے، ٹھیک ہے، تو جو اس کی کیفیت 25 سال کی عمر کی ہے وہی کیفیت 60 سال تک برقرار رہتی۔ اسی میں انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اسی میں انتقال ہو جاتا ہے اس کا۔ لیکن یہ نشانیاں ہیں جو ایک اہمیت ہے نا موت کو یاد کرنے کی، اور جو موت کو جو ہے وہ رٹے کے طور پر یاد نہیں کر سکتا یا کسی کے توجہ دلانے کی وجہ سے یاد نہیں کر سکتا، از خود اس کا جسم جو ہے اسے یاد دلاتا ہے۔ سمٹمز، یہ علامات مستقل ہمارے گویا کہ ہمارے ہی ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ ہے، کہیں اور دیکھنے کی حاجت اب جو ہے اس کی جو ہے وہ صلاحیتیں کم ہو رہی ہیں۔ ٹھیک، تو جو عقل مند آدمی ہوتا ہے تو وہ اپنی عمر کے ان حصوں، وہ جو فرمایا گیا نا کہ جو صحت ہے اسے غنیمت سمجھے اس سے پہلے کہ بیماری آئے، جو زندگی ہے اسے غنیمت سمجھے اس سے پہلے کہ موت آئے۔ تو یہی طریقہ رہا ہے علماء کا، صالحین کا۔ اب امام نووی کو دیکھیں آپ علیہ رحمہ، 40-45 سال کی عمر میں انتقال کیا، امام نووی رحمۃ اللہ، امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ جلیل القدر امام، مطلب سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں، فقہ شافعی کے اعلیٰ درجے کے جو ہے وہ فقیہ ہیں، ماشاءاللہ، اور حدیث پر جو کام کیا ہے بے مثل و بے مثال کیا ہے، ماشاءاللہ، قطب الاقطاب سے جو ہے یاد کیے جاتے ہیں۔ حدیث کے معاملے، جی ہاں، مطلب تصوف کے اندر بھی تصوف، اتنا اعلیٰ مقام ہے کہ اپنے وقت کے قطب شمار کیے جاتے ہیں، اور تصوف پہ بھی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، ماشاءاللہ، لیکن 40-45 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا کیا استعمال کیا؟ انہوں نے وہ استعمال کیا کہ اپنی جو انہیں حیات ملی، جو زندگی ملی، جو موقع ملا، انہوں نے اس کا وہ استعمال کیا کہ آج صدیاں گزر چکی ہیں، صدیاں گزر چکی ہیں، ان کا کام باقی ہے۔ انہوں نے جو امت کی خدمت کے لیے کام کیا وہ کام یوں سمجھیے کہ زندہ رہ گیا۔ یعنی انہوں نے دنیاوی طور پر اگر ہم دیکھا جائے تو انہوں نے بہت مختصر ہی زندگی شمار ہوتی ہے، 40-45 سال، بالکل، لیکن انہوں نے اس مختصر سی زندگی کو درست استعمال کر کے گویا کہ حیات جاویدانی اگر ہم کہہ سکیں تو وہ پالی کہ یہ اپنے کام کے حوالے سے زندہ رہ گئے۔ اب جو انسان کے تغیرات ہیں خود یہ اسے یاد دلا رہے ہوتے ہیں کہ انسان کو غور کرنا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ چونکہ غفلت طاری ہے، نہ ایک بوڑھا اپنے ان تغیرات، ان نشانیوں، موت کے قریب پہنچنے اور قبر میں پاؤں لٹکنے سے کوئی عبرت حاصل کرتا ہے، اور نہ جوان کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بنیادی جو وجہ ہے وہ ہے سوچ نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا نا، موت کی تیاری وہ کرے گا جس کے دل کے اندر خوف ہوگا
کہ دنیا سے کسی وقت بھی جا سکتا ہے وہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر اس کے ساتھ کیا ہے، اس بات کا خوف ہوگا کہ اب خفیہ تدبیر کے تعلق سے بھی مختلف زاویے ہیں. مثلا ایک زاویہ یہ ہے کہ پتہ نہیں اس کا انجام کیا ہو، اسلام پر بھی خاتمہ ہو یا نہ ہو. ایک یہ ہے کہ ایک موت ہے راحت کی موت، برکت کی موت، جیسا کہ بعض احادیث میں بیان ہوا کہ جسے زیادہ زندگی ملتی ہے تو وہ بھی ایک برکت کی نشانی ہوتی ہے. اچانک موت جو ہے وہ کسی کے لیے بہتر ثابت ہوتی ہے، کسی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. تو خفیہ تدبیر کیا ہے؟ آج عزت ہے، آنے والا دن نہ جانے کیسا ہو. یہ عزت ہو سکتا ہے خاک میں مل چکی ہو. تو یہ جو خوف ہے یہ موت کو یاد کرنے سے آئے گا. جب موت کی یاد کی جائے گی تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہے اس کی طرف بھی توجہ جائے گی. جو غفلت کا پردہ انسان کے دل و دماغ پر طاری ہے وہ بھی چھٹنا شروع ہوگا. جو طول عمل کی خرابیاں ہیں وہ بھی دور ہونا شروع ہوں گی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دو ادوار تو یہ بیان ہوئے جو قرآن کریم فرقان حمید جس سے کلام کرتا ہے، وجود بخشا اور پھر ایک مبدا اور آغاز، دوسرا جو مختلف تغیرات ہیں انسان کے یہ بیان کیے گئے مختلف مقام پر، اور تیسرا جو انسانی ذات کا زاویہ یا پہلو ہے وہ ہے اس کا انجام. قرآن کریم فرقان حمید نے موت کو، انجام کو، معاد کو، آخرت کو درجنوں مرتبہ بیان کیا ہے، درجنوں مرتبہ بیان کیا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے پھر تم ہمارے پاس آؤ گے. یہ قرآن نے بیان کیا ہے. درجنوں آیتیں ہیں جو بیان کی جا سکتی ہیں. اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ جوان ہو یا بوڑھا ہو یا نو عمر ہو، سب کے لیے جو احادیث بیان کی گئیں اور جو قرآن کریم فرقان حمید کی تعلیمات کے تعلق سے گفتگو ہوئی کہ اپنے دل میں خوف رکھنا چاہیے. اب جس کے دل میں خوف ہوگا نا تو پھر وہ ذرا الرٹ بھی رہے گا، وہ نماز بھی پڑھے گا، وہ کہیں بھی جانے سے پہلے سوچے گا کہ مطلب ہو سکتا ہے میری زندگی کے آخری دن ہو. تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی گوشے میں موت کی یاد ضرور رہے گی. تو موت کی یاد جو کرنے میں کامیاب ہوگا وہ پھر آخرت کی تیاری کرنے میں صدق کے دل سے کامیاب ہوگا. تو مفتی آپ کے کلام سے تو ویسے یہی موضوع چل رہا ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں ذرا واضح الفاظ میں بات آ جائے کہ ایک تو یہ کہ عموماً ہم نے دیکھا کہ عمر کے خاص اسٹیج کے ساتھ نا ہم نے موت کو معین کر دیا کہ سفیدی آ جائے گی بالوں پہ، یہ ہو جائے گا، کمر جھک جائے گی، پھر ہی موت آئے گی. تو اس سے پہلے موت کا تصور ہمارے یہاں عموماً پایا نہیں جاتا. یعنی ایمان کی حد تک تو مانتے ہیں لیکن پریکٹیکلی اس کو ہم یاد نہیں رکھ پاتے. اصل میں یاد کروں جیسے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ذات کو دیکھیے آپ. ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، بیانات سنے ہیں، تو اور ایک طبقہ ہے دعوت اسلامی کے جو ماحول میں آیا ہے وہ امیر اہل سنت کے بیانات سن کر آیا ہے. بے شک. تو اس میں بطور خاص موت پر بیان اور امیر اہل سنت کے اپنی جو ہے وہ جوانی کی عمر کی جو آواز اور جس ولولے سے وہ بیانات ہوتے تھے تو اور جس لہجے سے بیانات ہوتے تھے، تو ایک شروع سے ہی موت کی تذکیر کا سلسلہ آپ نے جاری رکھا، ایک جگانے کا سلسلہ جاری رکھا. حالیہ دنوں میں ایک بڑی ہی جو ہے وہ ایک ہٹ کر چیز دیکھنے کو ملی کہ مثال کے طور پر کبھی جانا ہوا آستانہ شریف پر امیر اہل سنت، جی، تو دیکھا کہ آپ نے دروازے پر الموت لکھا ہوا ہے. جی. جہاں آپ کی سیٹ ہے وہاں الموت لکھا ہوا ہے. جی. اور جو ارد و گرد کی چیزیں ہیں وہاں الموت لکھا ہوا ہے. جی. کسی کو کوئی واٹس ایپ پیغام بھیج رہے ہیں، اپنی بات اور مدعا پورا بیان کیا اور آخرت میں موت کے تعلق سے کوئی بات بیان کر دی. تو یہ بھی ایک انداز ہے موت کو یاد رکھنے کا. تو شاید کچھ مناظر بھی ہیں آپ کے پاس. جی بالکل، ہمارے پاس مدنی گلدستہ ایک اور امیر اہل سنت کے آستانے کے کچھ مناظر ہیں جہاں پہ اسی چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے اور اس پہلو کو ہم نے
اجاگر کیا ہے کہ ہم اپنے ناظرین کو بھی دکھائیں، خود بھی دیکھیں. تو اپنی چینل کے ناظرین آپ بھی دیکھیے اور اس نیت کے ساتھ دیکھیے کہ مطلب امیر اہل سنت کی ذات، آپ کی شخصیت، آپ کے اعمال، آپ کا کردار ہمارے سامنے ہے، اور پھر آپ پہ خوف خدا، فکر آخرت، دنیا سے بے رغبتی اور یاد موت کا جو آپ کا انداز ہے، تو یہ کیسا ترغیب والا ہے، ترہیب والا ہے. اور پھر اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں. اللہ کرے کہ یہ دیکھ کر ہمارے دل میں بھی موت کی یاد پیوست ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک اسلام بھائی آئے باپا کے پاس، انہوں نے عرض کی کہ باپا ایسی تحریر دے دے مجھے جس میں فکر آخرت ہو. تو باپا نے ان کو ایک پرچے پر یہ بنا کر دکھایا ہے، یہ دیا ہے. مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ رہے ہوں گے. سب سے اوپر باپا نے لاشا بنایا ہے، جیسے لاش کفن میں لپٹی ہوئی ہے، باپا نے کفن بنایا ہے. پھر اس کے بعد وہ باپا نے وہ جنازہ بنایا ہے، جیسے ڈولی میں جنازہ رکھا ہوا ہے. اس کے بعد پھر قبر بنائی ہے اور الموت لکھا ہوا ہے. مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے. اسلامی بھائی نے کہا تھا کہ میں اپنے گھر میں لٹکاؤں گا، یعنی اس کو میں دیکھوں گا تو کہ موت کی یاد مجھے آتی رہی. تو الحمدللہ یہ امیر علیہ سنت کی ایک سوچ ہے، یہ فکر آخرت کی، فکر قبر کی. یہاں پہ بھی الموت لکھا ہوا ہے، بلکہ یہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ خالی جی آپ یہ تو آپ کو کئی جگہ پر ملے گا الموت لکھا ہوا. آپ کو میں دکھاتا ہوں انشاءاللہ. یہ تو باپا نے اپنے مکان میں جگہ بجگہ یہ الموت 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 یہ لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں الموت لکھا ہوا ہے باپا نے یہاں پر. یہ دیکھیں الموت لکھا ہوا ہے، یہ الموت لکھا ہوا ہے، یہ الموت لکھا ہوا ہے باپا نے. یعنی موت کسی صورت بس فراموش نہ ہو. بھائی یہ باپا یہاں پر چہل قدمی فرماتے ہیں اور اس کو دیکھتے رہتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بھی ایک وہ درس ہے. یہ بھی لکھا ہوا ہے تو فلم یہ ادھر بھی موت لکھا ہوا ہے. جی یہ بھی ہے، اور یہ بھی الموت لکھا ہوا ہے، یہ بھی دیکھ لیں. اسی طرح اس دروازے پر تقریباً 4 جگہوں پر باپا نے لکھا ہے. ایک یہ ہو گیا، یہ لوگوں کی جو بلڈنگ ہوتی ہیں، بنگلے ہوتے ہیں، مکان، گھر، ان کے یہ مختلف نام رکھتے ہیں. جیسے قصر فلاں، قصر فلاں، قصر کے ساتھ وہ نام لگاتے ہیں. باپا نے اپنے اس مکان کا نام رکھا ہے بیت الفنا، یعنی فنا ہونے والا مکان. یہ آخرت کی یاد ہے، اس میں باپا کی وہ بس فکر آخرت ہے. مرشد کی یہ سوچ دیکھ کر کہ یاد موت، فکر آخرت اور دنیا سے بے رغبتی کے مطلب مناظر یہاں پہ دکھ رہے ہیں. ہم اپنے ناظرین کو بھی اگر توفیل بھائی کچھ اور یہ دکھائیں. وہ بھی دکھاتے ہیں انشاءاللہ. یہاں پر بھی باپا نے جو نا یہ 4 جگہ پر اوپر بڑے بڑے حروف میں الموت الموت لکھا ہوا ہے، اور یہ نیچے بھی دیکھ لیں آپ. اچھا الماری کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے. اور اگر دیکھیں نا ہم تو یہ ہمارے جو سوئچ بورڈ ہیں پیچھے، تو سوئچ بورڈ ہو گیا. سونے والی جگہ پر باپا نے لکھا ہے، کھڑکیوں پر باپا نے لکھا ہے الموت الموت الموت. تو یقیناً یہ الموت، یہ موت کی ایک یاد ہے. اچھا یہ اگر دکھائے نا ہمارے ناظرین کو، تو پہلے لکھا تھا، غالباً رنگ ہوا ہے تو یہ دب گیا ہے. ربیع نور شریف کی آمد تھی تو کلر کروا دیا، تو پھر باپا نے دوبارہ جو نا جگہ بجگہ الموت. باپا کی تحریر اتنی مضبوط ہے اور رنگ ہونے کے باوجود دکھ رہی ہے. باپا کا آستانہ مطلب رہائش گاہ ہی ہے. تو یہ اتنا بڑا بورڈ میں سامنے دیکھ رہا ہوں، سبحان اللہ عز وجل، انشاء اللہ عز وجل، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نعت شریف وغیرہ کی آواز مدہم رکھیں کہ صرف آپ کے کان سن سکیں. سب کے مل کر بولنے کی گونج سے پڑوسیوں کی نیند میں خلل پڑ سکتا ہے. اللہ اکبر. اچھا وضو خانہ بھی بنا ہوا ہے، عموماً گھروں میں وضو خانے نہیں ہوتے. یہ دیکھیں نل کے اوپر باپا نے الموت لکھا ہوا ہے. اسی طرح اس کے برابر میں یہ کھڑکی ہے، یہ دیکھیں کھڑکی پر بھی امیر علیہ سنت نے الموت لکھا ہوا ہے. کئی جگہوں پر آپ کو یہ الموت لکھا ہوا ملے گا. دیکھیں یہ امیر علیہ سنت نے بڑے حروف میں لکھا ہوا ہے الموت. اچھا دروازے پر بھی لکھا ہوا ہے. اچھا ڈور آئی کے پاس بھی لکھا ہوا نا، یہ ڈور آئی جو ہوتی ہے ادھر سے جہاں دیکھتے ہیں کہ باہر کون آیا ہے، تو اس کے پاس بھی لکھا ہوا ہے امیر علیہ سنت. فیل بھائی یہ مطلب باپا کی خواب گاہ یا آرام گاہ تھوڑی بہت ہی سادہ ہے، اور مطلب چٹائی. یہ دیکھیں
ये थोड़ी सी शहीद हो गई थी बीच में से, तो बापा ने इस पर वो पैबंद लगाए। अब आप गौर करें, जैसे अगर बिल्कुल जैसे हमारी चटाई हो तो थोड़ी वो टूट फूट जाए तो हम उसको फेंक देंगे, लेकिन अमीर अहले सुन्नत ने इसको वो फेंकना गवारा नहीं फरमाया, इस पे वो पैबंद लगा दिए है। ये देखें, तो फिर भाई ये मैं देख रहा हूँ कि मतलब यही बिस्तर है, यही इसी अंदाज से गालिबन ये किबले की अंदाज से ये रखा जी जी, ये बिल्कुल ये यूं समझो कि हम यूं खड़े होंगे ना, ये जानिब किबला है ये। ठीक है, तो यूं तो बापा की चटाई भी यूं ही रहती चाहिए कि जैसे बापा का रुख जो ना किबले की तरफ हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो फिर भाई ये सिरहाने की तरफ मैं देख रहा हूँ कि 2-3 होल लगे हुए हैं, इस पे काम की चीजें रखी हुई हैं और इसके साथ भी मौत लिखा हुआ है। ये देखें, 3 जगह पर बापा ने लिखा है अलमौत अलमौत अलमौत। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आपने भी जो है वो अमीर अहले सुन्नत के बैरून मुल्क होने का बहुत खुफिया फ़ायदा उठाया है, और सच्ची बात है कि दिल्ली और जब हाजिरी हुई ना, तो मैं ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा कि खुशी की कैफियत तो थी, लेकिन जब अंदर गया ना तो सच्ची बात है, मतलब मुस्कुराते हुए शर्म आ रही थी कि अमीर अहले सुन्नत का जो अंदाज है, जो सोच है, वो मतलब मुस्कुराने नहीं दे रहा था। जो आपकी फिक्र आखरत है, घर का जो अंदाज, बहुत सारी चीजें तो हम इसमें लेकर मुझे निगाह शरफ एक मौके पर फरमा रहे थे कि ये यूके गए तो देखा कि वहाँ भी किसी ने अपने घर में अलमौत लिखा हुआ है। तो वो जो एक होता है ना कि गफलत दूर होना, ये सब वो चीज़ें हैं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह इह्याल उलूम में फरमाते हैं, हर रात फ़ुक़हा इकराम को जमा करके उनसे मौत, क़यामत और आखिरत के बारे में मुज़ाकरा फरमाते। उन्हें गुफ्तगू ये होती और फिर सब रोते और यूँ मालूम होता कि इनके सामने जनाजा पड़ा हुआ है। हज़रत काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जो शख्स मौत को पहचान ले उस पर दुनिया के मसाइब और गम हल्के हो जाते हैं। सरकार अलैहिस्सलाम के सामने एक शख्स का जिक्र किया गया, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह ये रिवायत नकल फरमाते हैं। तो हाज़रीन ने उसकी तारीफ़ की, अच्छे कलिमात कहे। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मौसूफ मौत का जिक्र किस तरह किया करते थे। तो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने मौत का जिक्र उनसे नहीं सुना। तो फरमाया कि जिसकी तुम तारीफ़ कर रहे हो वो इस मर्तबे का नहीं। कितनी यानी काबिल तारीफ होने के लिए जरूरी करार, मतलब तो पूरी तारीफ की तारीफ है, पूरी तारीफ की नफी नहीं है, उस दर्जे का नहीं। तो एक और हदीस मुबारका में आया कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी अकरम अलैहिस्सलाम की बारगाह बेकसपना में हाजिर हुआ और मैं वहाँ मौजूद अफराद में 10वां था, यानी 9 अफराद पहले से मौजूद थे। इसी सना में अंसार में से एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़्यादा डरना और ज़्यादा इज़्ज़त वाला कौन है? तो आपने फरमाया, वो लोग जो मौत को ज़्यादा याद करते और इसके लिए ज़्यादा तैयारी करते हैं, वही लोग अक्लमंद हैं। वो दुनिया की शराफत और आखिरत की बुजुर्गी ले गए। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें भी जो है वो मौत को याद करने की तौफीक अता फरमाए। अब हम चलते हैं अपने सिलसिले के अगले हिस्से की तरफ। जैसा कि हमारे नाज़रीन को मालूम है कि हम अगले हिस्से में अक़वाल हिकमत पर बात करते हैं जी। और अक़वाल हिकमत के ताल्लुक़ से मशहूर अल्लाह तबारक व तआला के वली कामिल इमाम इब्ने अताउल्लाह इस्कंदरी रहमतुल्लाह तआला अलैह उनकी किताब से उनके जो मलफूज़ात हैं उसको हम सुनते हैं। इखलास का बाब चल रहा था जी, और इखलास के बाब के ताल्लुक़ से मलफूज़ात बयान हो रहे हैं।
امام ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں متا طلبتا عوضا علی عمل طولبتا بوجود الصدق فیہ، کہ جب تو کسی عمل پر عوض طلب کرتا ہے، بڑا ہی یہ اہم جو ہے وہ باریکی پر مبنی ایک نقطہ بیان کیا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مصائب اور آلام اور پریشانیاں جب آتی ہیں سب سے پہلے انسان کو اپنی نیکیاں یاد آتی ہیں۔ ٹھیک، میں نے تو حج کر رکھا ہے پھر بھی یوں ہو گیا، میں نے تو عمرہ کر رکھا ہے پھر بھی یہ کام ہو گیا، میں تو صدقات ادا کرتا ہوں، خیرات کرتا ہوں پھر بھی یہ ہو گیا۔ یا انسان ویسے ہی قلبی طور پر اپنے عمل کی بنیاد پر اپنے آپ کو فائق سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نیک ہوں، میں پرہیزگار ہوں، یا مجھے تو یہ ملے گا، ایک جو اس کی وہ ایک انعام و اکرام کو ڈیزرو کرنے کی پوزیشن میں سمجھتا اپنے آپ کو کہ میں مستحق ہوں اس کا، کہ میرے بھائی انعام و اکرام ہی ہو۔ تو فرما رہے ہیں، دیکھیں خوف اور رجا ان دونوں کے درمیان چلتا ہے انسان، یہ تعلیمات ہمیں دی گئی۔ رجا کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھے، ٹھیک، اور خوف سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے، سزا سے خائف رہے، نہ تو یہ ہو کہ بالکل مایوس ہو جائے اور نہ یہ ہو کہ بالکل بے خوف ہو جائے، دونوں کے درمیان رہے۔ اب رجا جو ہے وہ کس چیز پر رکھنی ہے؟ اپنے اعمال پر امید رکھنی ہے یا اللہ تعالیٰ کی رحمت پر رکھنی ہے؟ یہ اصل نقطہ ہے جو آج بیان ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ تو بڑا زبردست ہو گیا کہ انسان رجا امید تو رکھے، لیکن اگر وہ اپنے اعمال پر وہ امید رکھتا ہے تو فرمایا متا طلبتا عوضا علی عمل، اگر تو اپنے عمل پر معاوضے کا طلبگار ہے تو لبتا بوجود الصدق فیہ، تو پھر گویا کہ تو اس بات کا دعوے دار ہے کہ تو نے عمل جو ہے بڑے ہی صدق کے دل کے ساتھ کیا ہے۔ اچھا، اگر یہ طلب کر رہا ہے اس کا مستحق سمجھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عمل ایسا ہے کہ جو مقبول ہونا ہی ہونا ہے۔ اچھا اچھا، قبولیت کے درجے پر وہ فائز ہو ہی چکا ہے۔ یعنی سوچ یہ دی جا رہی ہے کہ جب انسان عمل کرے تو پھر اپنے عمل سے یہ تو سوچ رکھے کہ میں نے جو فرائض تھے وہ ادا کر دیے، جو واجبات تھے وہ ادا کر دیے، لیکن میرا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا یا نہیں ہوا، اس بارے میں خائف ہی رہے۔ اپنے اعمال کو اپنا نجات دہندہ نہ سمجھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو اپنا جو ہے وہ آخرت کا سامان سمجھے۔ یہ سنت بھی ہے صحابہ سے، مطلب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، بہت تفصیل ہے، میں عرض کر رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ اگر تو اپنے عمل سے جو ہے وہ کا عوض طلب کرنے کی پوزیشن میں سمجھتا ہے اپنے آپ کو، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تیرا ہر عمل ہی مقبول ہے۔ پھر ایسا سوچنا ایک عقل مندی نہیں، یعنی اپنے عمل کو کامل نہ سمجھے۔ فرمایا وَيَكْفِي الْمُرِيبُ وُجْدَانَ السَّلَامَةِ، عقل مند آدمی کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ خود صحیح و سالم ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس کے ارد گرد مطلب کہ موجود ہیں، ان نعمتوں سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، یا دوسرے اعتبار سے سوچیں کہ عمل کی سے توفیق مل گئی اور اس نے وہ عمل کر لیا، توفیق مل جانے پر شکر ادا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عمل کی توفیق بخشی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے دیانت کیا ہے، چلیں میں نے یہ کام کیا، میں مال حرام سے بچا، تو اپنے ان اعمال کو اللہ تعالیٰ کا احسان اور اس پر پھر شکر ادا کرتا رہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔
لیکن اس کے یہ اعمال اس کے لیے نجات کا سبب بنے اور آخرت میں کام آئیں، اس کا کسے پتا؟ یعنی بس نیکیوں کی توفیق مل رہی ہے اور اس کا تسلسل بڑھ رہا ہے، نیکیوں بڑھ رہا ہے تو اس پہ شکر بجا لائے۔ جی جی۔ اب امام واسطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ 4 صدی ہجری کے بزرگ ہیں، العبادات الی طلب العفو اقرب منها الی طلب الاعواض علیہا۔ اور ایک اور بزرگ فرماتے ہیں امام ابو القاسم نصر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، العبادات الی طلب الصفح والعفو عن تقصیرها اقرب منها الی طلب الاعواض، کہ عبادت کر کے جی عوض طلب کرنا اس سے بہتر یہ ہے کہ عبادت کر کے بندہ معافی طلب کرے۔ اچھا، یعنی عبادت کرے، نیکی کرے اور عوض کے بجائے معافی طلب کرے۔ معافی طلب کرے، ہو سکتا ہے اس میں کوتاہی ہو گئی ہو، عبادت کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احترام میں، ٹھیک اس کے تقاضے پورے نہ ہوئے ہوں، ٹھیک، اور دیکھا جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے، ایک عام آدمی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہے، اس کا دل کہیں اور ہے۔ اچھا، اس میں امیر اہل سنت جیسے فرماتے ہیں کہ اے اللہ عز و جل، آج تک ایک سجدہ بھی ایسا نہیں کیا جو تیری شایان شان ہو، تو اس چیز کو یہ ایک مطلب لے سکتے ہیں۔ اپنی عبادت پہ اترانا نہیں ہے، بلکہ عبادت کرنے کے بعد عوض مانگنے کے بجائے، یعنی راہ سلامت اور راہ عافیت یہ ہے، عوض مانگنے کے بجائے اس عبادت کے تعلق سے معافی مانگی جائے۔ اخلاص میں کمی رہ گئی، خشوع خضوع میں کمی رہ گئی، اس عبادت کے جو باطنی تقاضے تھے وہ پورے نہ ہوئے، جو ظاہری تقاضے تھے وہ پورے نہ ہوئے۔ جب انسان اپنی کوتاہی پر نظر رکھے گا تو پھر اترانے کی طرف نہیں آئے گا، اور پھر وہ جو اس کی توجہ ہے وہ توجہ اللہ ہی رہے گی، بجائے اس کے کہ اس کے دل میں یہ پیدا ہو کہ لوگ مجھے عبادت گزار سمجھیں۔ ٹھیک، یہ کس کے دل میں پیدا ہوگی؟ جو اپنی عبادت کو بہت کچھ سمجھتا ہے، ٹھیک، جو اپنی عبادت کو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے بجا لانے میں ہزارہ کوتاہیاں موجود ہیں، تو پھر وہ اس پر اترائے گا نہیں، وہ اس عبادت کی بنیاد پر فخر نہیں کرے گا، اس عبادت کو دوسروں کو دکھانے کا جو ہے وہ ذریعہ وہ نہیں بنائے گا۔ تو یہ ایک بڑا ہی باریک نقطہ ہے جو امام ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ملفوظات میں بیان کیا۔ اگلا ملفوظ، ہمارے معاشرے میں واقعتاً ایسا ہی دیکھا جاتا ہے، جیسے آپ نے فرمایا بھی کہ عموماً جس نے حج کیے ہیں، جس نے عمرے کیے ہیں، جس نے صدقات کیے ہیں یا نوافل پڑھتا ہے، تلاوت قرآن کی کثرت کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، تو ایک عمومی زاویے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مطلب اس پہ گویا کہ نازاں ہی نظر آتا ہے۔ یہ جو سوچ آپ ارشاد فرما رہے ہیں قول حکمت کے تحت کہ وہ اپنی عبادت کی کمزوریوں پر نظر رکھے گویا کہ، یعنی بجائے اس کو تکمیل والا سمجھے، ٹھیک ہے، اور یہ سمجھے تو کامل اور اکمل عبادت ہے، بلکہ اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھے۔ ٹھیک، اور ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تو قول میں نے پڑھا کہ توبۃ المعصیہ واحد، معصیت کی ایک توبہ ہے، اچھا، و توبۃ الطاعات یا توبۃ الطاعتی الف توبۃ، بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ اطاعت جو بندے نے نیکی کی ہے، اس نیکی کی وجہ سے اسے 1000 توبہ کرنی پڑتی ہے۔ اس میں بھی قول حکمت تو بڑا زبردست ہے، اگر اس کا ترجمہ صرف آپ ہمارے ناظرین کے لیے۔ یعنی یہ ایک بزرگ حضرت امام ایک بزرگ ہیں، ان کا یہ قول ہے، امام بسطامی رحمۃ اللہ تعالی کا قول ہے، تو کہ معصیت کی ایک توبہ ہوتی ہے، گناہ کرے گا تو ایک توبہ، گناہ پر توبہ ہے، ٹھیک، ایک توبہ ہے، لیکن بعض اوقات انسان نے عبادت میں اتنی کوتاہی برتی ہوتی ہے، اتنی غفلت برتی ہوتی ہے کہ اسے 1000 توبہ کرنی پڑتی ہے، جیسے ایک بندہ حج کر آیا ہے، ٹھیک،
نہ اس نے احرام کی پابندیاں کی، نہ اس نے جو ہے وہ وہاں جا کے طواف صحیح طریقے سے کیا، بے وضو ہو سکتا ہے طواف کر لیا ہو، وہاں جا کے جو ہے وہ جو تقاضے تھے وہ پورے نہیں کیے۔ مزدلفہ کی جو ہے نا وہ تو وقوف چھوڑ دیا اس نے، رمی کرنے گیا نہیں، قربانی کا اس کو پتہ نہیں تھا، یہاں آ کے حاجی صاحب حاجی دعوت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، فخر سے سب کو بتا رہا ہے میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا۔ اس عبادت کے جو بنیادی تقاضے تھے وہ تو اس نے پورے نہیں کیے۔ اس پر تو نہ جانے کتنے دم آئے ہوں گے، کتنے اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھے گئے ہوں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی غفلت کا یہ بھی ایک انداز ہے کہ وہ اپنی عبادتوں میں کوتاہیاں کرتا ہے، اس میں خامیاں ہوتی ہیں۔ نماز کو دیکھ لیں آپ، سجدے میں انگلی رکھنا نہیں آتی، نماز کس چیز سے فاصل ہو جاتی ہے یہ نہیں پتا اسے، عمل کثیر جب کرنا شروع کرتا ہے تو یہاں کھو جائے گا، یہاں کھو جائے گا، یہاں کھو جائے گا، ایک رکن میں 10 دفعہ کھجا رہا ہوگا، نماز اس کی فاسد ہوگی اسے پتہ ہی نہیں ہے، وضو اسے کرنا نہیں آتا، جو فرض حصے ہیں دھونے وہ اس کے جو ہے وہ بے دھلے رہتے ہیں، مائع مستعمل کا اسے پتہ نہیں ہے، ہاتھ ڈال کے مستعمل کر دیتا ہے پانی، پھر اسے وضو کرتا ہے، تو اس کی تو نماز ہی نہیں ہوئی، اس کی تو نماز میں جو ہے وہ درجنوں خامیاں ہیں، اور اس نے تو بے وضو نماز پڑھی ہے، جو غفلت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ بے وضو بندہ اللہ کے بارگاہ میں کھڑا ہو جائے، اور ان خامیوں کوتاہیوں پر نظر کرنے کے بجائے یہ اترا رہا ہے کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو نمازیں نہیں چھوڑتی، یہ مشکل مجھے کیوں پہنچی، میں تو نماز پڑھتا ہوں۔ تو یہ دھوکہ ہے، مفتی صاحب یہ جو اور اس دھوکے سے نجات کیسے ملے گی کہ انسان اپنی عبادات کے معاملے میں معافی کا طلبگار رہے، یہ اس کی نجات کا ذریعہ بیان کیا گیا ہے۔ آپ کچھ فرما رہے تھے؟ تو مفتی صاحب ایک ہم نے سنا معاشرے میں، بالکل مارکیٹس میں ایسا دیکھا گیا، سنا گیا کہ بعض اوقات نماز کی دعوت دی جیسے کسی کو، تو کہتا ہے ٹھیک ہے یار تم پڑھو، پتہ ہے بس تم نماز پڑھ کے کیا کیا کرتے ہو نا، بس پتہ ہے کتنا کیا کچھ تمہارے کو ذہن میں بھرا ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے ہم نماز نہیں پڑھتے نا تو یہ بھی کچھ نہیں کرتے۔ تو اب یہ بھی ایک انداز پایا جاتا ہے کہ یعنی وہی والی بات کہ تم گویا کہ نیکی کر کے اترا رہو، فخر کر رہو، اور ہم اگر گناہ کر رہے ہیں تو کم از کم نادم ہیں۔ تو کیا یہ انداز سوچنے کا مطلب اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ جو جملہ آپ نے بیان کیا کسی کے متعلق، جی اس میں واضح کفر کا پہلو موجود ہے۔ جی اگر کوئی نماز کو ہلکا سمجھتا ہے تو وہ یقینی طور پر دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر کوئی نماز پڑھنے کو ہلکا سمجھ رہا ہے کہ ہم نہیں کر رہے پھر بھی اچھے ہیں، ٹھیک، نماز کی اہمیت نہیں ہے، ٹھیک، اگر تخفیف کا پہلو پایا جا رہا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور یہ بات جو ہے نا بڑی ہی باریک پوائنٹ ہے، اور 50-50 کی کیفیت میں ہے۔ اب تھوڑا سا اور پس منظر واضح ہوگا تو کلام بھی واضح ہو جائے گا، لیکن خیر یہ ایک ڈرانے کی بات ہے۔ آپ نے جو سوال کیا اب میں اس کا جواب کی طرف آتا ہوں۔ یہاں بات ہو رہی ہے تکمیل پر، ٹھیک، ادائیگی اور تکمیل میں فرق ہے۔ ٹھیک، ایک ہی چیز کا ادا ہو جانا ہے کہ کامل طور پر کامل طور پر ادا ہونا۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے دھڑک طریقے سے نافرمانی کرتا ہے، نڈر ہوا بے باک۔ نڈر اور بے باک ہے۔ مثال کے طور پر کوئی وزیر اعظم اپنے مشیر یا وزیر کو کہے کہ بھئی یہ کام ذرا کراؤ، اور وہ اس کام کو کرے لیکن کوئی نہ کوئی غلطی کوتاہی رہ جائے، ٹھیک، ایک تو یہ شخص ہے۔ دوسرا وزیر یا مشیر کہے کہ بھئی میں نہیں کرتا یہ کام، تو کیا اس کو برداشت کیا جائے گا؟ نہیں، بالکل نہیں، کون سی غلطی بڑی ہے؟ بالکل نہ کرنے والی غلطی بڑی سمجھ یہ جو انکار ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان سے انکار ہے، تو عملی انکار ہے۔ یہ نماز پڑھنے کو اگر کوئی اچھا ہی سمجھتا ہے جی، لیکن
اپنے چھوڑنے کو غفلت سمجھتا ہے تو یہ غفلت والا انکار ہے. تو یہ تو زیادہ بدبختی کے اندر ہے. اور یوں سمجھیے کہ جب بچہ اسکول میں یا مدرسے میں آتا ہے تو وہ آتے ہی نازلہ پڑھنا شروع نہیں کر دیتا. ٹھیک. آتا ہے، اس کی زبان اٹکتی ہے، اس کو جو ہے وہ ہجے کرنے میں مشکل آتی ہے، پھر روانی میں مشکل آتی ہے. تو جو بالکل ہی نہیں آ رہا وہ تو بہت دور کھڑا ہوا ہے. تو نماز بالکل نہ پڑھنے والا فرض جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اس کی ادائیگی سے محروم رہتا ہے. اس کے نامہ اعمال میں گناہ کا لکھا جانا متعین ہے. جس نے پڑھی. اب نماز پڑھنے میں دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک ہے فرائض، ایک ہے واجبات. ٹھیک. تو فرائض اور واجبات پر بہت سارے لوگ عمل کرتے ہیں عمل. تو فرائض اور واجبات ادا کر لیے، نماز ادا ہو گئی. بلکہ فرائض بھی ادا کر لیے تو فرض ذمے سے ساقط ہو گیا. کل بروز قیامت اس سے نماز ترک کرنے کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا. ہاں نماز میں کوتاہی رہی، واجب چھوٹ گیا تو وہ گناہگار ہوگا، جان بوجھ کے چھوڑا ہے تو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو نماز کی طرف آیا ہی نہیں تو کامل کیسے کرے گا؟ وہ تو یہ سمجھیے کہ بغاوت کی طرف بڑھ رہا ہے. اور جو آپ نے جملہ کہا وہ اس سوچ کا مظہر تھا. تو یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے، ایک شیطانی جو ہے وہ خیال ہے، اور انسان کو نیکیوں کی طرف بڑھنے سے روکتا ہے. مختلف طریقے ہوتے ہیں. مثلا وہ داڑھی نہیں رکھنے دے گا، جی میں تو یہ غلط کام کرتا ہوں، یہ غلط کام کرتا ہوں، داڑھی رکھوں گا تو لوگ کیا بولیں گے؟ جی بھائی تم 4 غلط کام کرتے ہو، یہ 5واں غلط کام بھی تم کرنے کے لیے تیار ہو. تو یہ مختلف شیطانی وسوسے ہوتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ ان وسوسوں سے نجات کیسے ملے؟ جی. جیسے آپ نے سوال کیا، بنیادی بات، ایک سوال کیا، جی اس کا جواب دے دیا گیا. ٹھیک ہے. تو کسی کے دل میں اس طرح کے کوئی سوالات ہیں، اسے چاہیے کہ وہ علماء دین کے پاس آ کر بیٹھے، اور پھر اسے پتا چلے گا کہ اس کی جو سوچ ہے اس میں کہاں خرابی ہے. یہ خود ہی طبیب اور خود ہی مریض بنا ہوا ہے، اپنے مرض کا خود ہی علاج کیے جا رہا ہے. ایسا مریض کبھی شفا یاب نہیں ہو سکتا. اچھا، گناہوں ہی کے مرض کے ساتھ خاص ہے، نہیں تو جسمانی بیماری ہوتی ہے تو پھر بھاگتے ہیں ڈاکٹر کے پاس. سب کچھ کرتے ہیں، چھٹی بھی کرتے ہیں، لمبا انتظار کرتے ہیں اسپتالوں میں بیٹھ کر. جیسے نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے نا، وہ پھر ہاسپٹلس میں لمبا انتظار کرتے ہیں، ویٹنگ میں بیٹھتے ہیں، 100 صعوبتیں برداشت کرتے ہیں، کئی چکر لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. بس یہ ہے کہ سوچ بہتر ہو جائے. تو یہ بڑا پیارا مدنی پھول ہے کہ اگر گناہوں کا مرض اور اس طرح کے وسوسے اور خطرات آتے ہیں تو پھر اس کے علاج کی ضرورت ہے. اب اس کا علاج کہاں ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے علماء کی صحبت میں ہوگا، ان کے سامنے آ کے بیٹھیں گے. اب ذہن کیسے بنے گا؟ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہوگا. مثلا دعوت اسلامی کے اجتماعات ہیں، وہاں آئے گا، چوٹ لگے گی، اذکار ہوں گے. ایک تو یہ کہ جو برکتیں ہیں نا، انسان کا جو دل بدلتا ہے وہ ماحول سے بدلتا ہے. اب ایک شخص اجتماع میں آیا، دل کے اندر اچھائی کا پہلو بھی ہے اور برائی کا پہلو بھی ہے. ہدیناہ النجدین، اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے دکھائے ہیں. ٹھیک. انسان کے ساتھ بھی جو ہے وہ ایک طرف بری چیز کا وسوسہ ڈالنے والا ہمزاد موجود ہے، دوسری طرف انسان کا جو ضمیر ہے وہ موجود ہے. تو وہ اچھائی کی دعوت دیتا ہے، یہ برائی کی دعوت دیتا ہے. جب یہ ماحول میں جاتا ہے تو پھر یہ اچھائی کی طرف آتا ہے. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بندہ نیک لوگوں کے ساتھ آ کے بیٹھتا ہے تو پھر نیک باتیں کرتا ہے، اس رنگ میں رنگ جاتا ہے، جو ہے وہ سوالات پوچھتا ہے. اجتماع میں آئے گا تو ایک اس کے اندر چھپا ہوا اچھا انسان ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. یہ ایک فطری چیز ہے. تو سب سے پہلے تو ہے اپنی روٹین چینج کرنا، اٹھنا بیٹھنا. پھر یہ ہے کہ ظاہر نصیب مدنی قافلے میں چلا جائے. ماشاءاللہ. ہوتا یہ ہے کہ جب شب و روز ایک ہی پیٹرن سے گزر رہے ہوتے ہیں نا، تو ایک تناؤ زندگی کے اندر، ایک کھچاؤ اور ایک ہی سوچنے کا انداز، دوسری طرح سے کبھی سوچنا ہی نہیں. جب بندہ مدنی قافلوں میں سفر کرتا ہے تو نہ تو اس کو دکان پہ جانا ہوتا ہے، نہ کام پہ جانا ہوتا ہے،
نہ گھر کی ٹینشن ہوتی ہے، تو اس کا دل عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو یہ جو سب باتیں بیان ہو رہی ہیں نا، یہ اس شخص کے لیے بیان ہو رہی ہیں جو توجہ کرنا چاہتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے. تو دل متوجہ ہوتا ہے، پھر انسان جتنا جو ہے وہ کوشش کرے گا اتنا اس کے اندر نکھار پیدا ہوگا. تو کچھ حرکت کرنے سے ہوگا، بیٹھے بٹھائے تناؤ کے ماحول میں ایک طرف سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا. جب بندہ تناؤ کے اندر ہوتا ہے نا تو اسے سوئی بھی پہاڑ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ ہوتا ہے. اگلا مقولہ یہ ہے، لا تطلب عوضا عن عمل لست له فاعلا. بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، اے بندے تو ایک ایسے عمل کی جزا طلب کرتا ہے جو تو نے کیا ہی نہیں ہے. در حقیقت تو اللہ کی توفیق تھی کہ تو اس طرح بڑا ہے. حقیقت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توانائی تھی اور اس کی توفیق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی جو ہے وہ تیرے اندر. اگر کوئی سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے جسم عطا کیا ہے، اسے جھکنے کی طاقت بخشی ہے، اور جو اذکار اس نے پڑھے ہیں اس کی ادائیگی کے قابل بنایا ہے. فرمایا لا تطلب عوضا عن عمل لست له فاعلا. جو کام تو نے کیا ہی نہیں ہے تو اس کا عوض طلب کرتا ہے. یکفی من الجزاء لک علی العمل ان کان له قابلا. کہ اللہ تعالیٰ نے جو تجھے قابل بنایا ہے یہی اس کی جزا کے لیے کافی ہے. پھر اگلے مقولے میں ارشاد فرماتے ہیں، انت الی حلمہ اذا اطعتہ احوج منک الی حلمہ اذا عصیتہ. وہی نقطہ جو ہم نے سب سے پہلے بیان کیا کہ بندہ اپنے عمل پر جزا طلب کرے اور عمل کی بنیاد پر اپنے آپ کو ممتاز سمجھے، دوسروں سے جداگانہ سمجھے، عجب پسندی کا شکار ہو. ایک بڑا ہی اس کے لیے حکمت بھرا کلام کیا جا رہا ہے کہ انسان کی دو حالتیں ہیں. ایک حالت ہے اس کا نافرمانی کرنا، اور ایک حالت ہے اس کا اطاعت کرنا. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تو نے نافرمانی کی ہے اور تیرے دل میں خوف ہے، اور اس خوف کی بنیاد پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حلم کا طالب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے درگزر فرمائے گا، اپنے حلم سے معاف فرما دے. جی. دوسری طرف وہ شخص ہے کہ جس نے کوئی نیکی کا کام کیا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بھی ہو سکتا ہے کوتاہیاں کی ہوں. وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حلم کا طلبگار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہے. تو فرمایا یہ دو افراد ہیں. ان دونوں افرادوں میں کون زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حلم کا طلبگار ہو؟ فرمایا جو نیکی کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے یہ زیادہ حلم کا طلبگار ہے. اور ایک ہوتا ہے کسی شخص متعین کی ذات کے اعتبار سے گفتگو، وہ ایک جدا گانا چیز ہے. یعنی اس بات میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو بالکل ہی غفلت میں ہیں، بالکل ہی فرائض سے غفلت، واجبات سے غفلت، حقوق اللہ سے غفلت، گناہوں میں حقوق العباد سے غفلت، نہ پاکی کا پتہ، نہ ناپاکی کا پتہ، نہ نماز پڑھنا آتی ہے، وہ قابل رحم ہے، بلا شبہ قابل رحم ہے. اور اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کا نہیں پتہ. کتنے ایسے لوگ ہیں باوجود یہ کہ گناہگار ہوتے ہیں، زندگی میں ایسا انقلاب آتا ہے کہ بدل جاتے ہیں. دعوت اسلامی میں دیکھتے ہیں، دعوت اسلامی میں تو دیکھ لیں، لیکن انجام کسی کا نہیں پتا ہمیں. جی ظاہری طور پر تو تبدیلیاں ہیں، نیک بنے ہیں، بات کلام انجام پر ہو رہا ہے. جی کسی بھی شخص متعین کے متعلق کچھ نہیں پتا کیا انجام ہو.
اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن خاتمہ کی امید ہے. اور یہی بات شریعت ہمیں سکھاتی ہے. تو اب ایک طرف تو یہ پہلو ہے کہ ایک شخص بالکل ہی غفلت کا مرتکب ہے، اسے توبہ کی احتیاج ہے. لیکن دوسرے زاویے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو نیکیوں کی طرف آ گیا تو اس نے اپنے آپ کو توبہ سے بری ذمہ سمجھ لیا، حالانکہ وہ نیک عمل کرنے والا بھی اس غفلت میں رہنے والے شخص کی طرح بہت سارے فرض چیزوں کو چھوڑ رہا ہوگا، بہت سارے اپنی زندگی کے کئی شعبوں کے لوازمات کو چھوڑ رہا ہوگا، شریعت کے تقاضے پورے نہیں کر رہا ہوگا. جیسے فرض علوم سے واقفیت. ایک نمازی ہے، 50 سال سے نمازی ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ اسے سارے فرض علوم سے واقفیت ہو. زندگی کے جمیع شعبہ جات میں یہ ہر تقاضے کو پورا کرتا ہو، اور صرف عبادت مطلب نماز پڑھ کر ہی اترائے، اور اسے جو ہے وہ بس سمجھ لے کہ دنیا کے جو اور میرے شریعت کی طرف سے تقاضے ہیں وہ پورے کرنا ضروری نہیں ہے. چند اعمال کو اختیار کر کے ایک تو یہ آ گیا. پھر چلیں ٹھیک ہے، ہر طرف سے یہ پورے کرتا ہے، لیکن جو عمل کی بنیاد پر خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، جو غفلتیں ہیں، وہ بھی کوئی کم نہیں ہوتی. اور پھر شیطان کا ایک وار ہے کہ وہ نیک کو بعض نیکیوں کے انداز میں غفلت میں مبتلا کرتا ہے. یہ بھی ایک انداز ہے. تو ایک جو سمجھیے کہ ایک طبیب جو ہیں وہ مختلف پرہیز بتا رہے ہیں، اور جو نیکی کا راستہ ہے اس میں آنے والی مختلف رکاوٹوں کو بیان کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پکڑ ہے اس سے بچنے کا ذہن دے رہے ہیں کہ کوئی اپنے عمل کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے غافل نہ ہو جائے. جو عمل کرتا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھے، اور جو بے عمل ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھے. اور چونکہ تناسب عمل کرنے والوں میں بے خوفی کا زیادہ ہے. مثال کے طور پر ایک کسی نے جو ہے وہ امامہ بھی پہن لیا اور مدنی حلیہ بھی اپنا لیا، اور جو شریعت کے تقاضے ہیں وہ پورے کرتا ہی نہیں ہے، یا 2-4 تقاضوں کو پورا کر کے وہ مطمئن ہو جاتا ہے. تو یہ اصل میں چوٹ ہے اس کے اوپر کہ انت الی حلمہ اذا اطعتہ، جب تو نے اطاعت کی تو تو زیادہ محتاج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حلم کا، عفو اور درگزر کا. الی حلمہ اذا عصیتہ، مقابلے اس شخص کے جو ہے ہی گناہ گار. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، خطاؤں کو درگزر فرمائے. جو ہم نے کلام کیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے بہت ہی پیارے پیارے مدنی پھول سنے، اور اخلاص کے باب میں یہ سارے مدنی پھول کہے گئے، اس میں تذکرہ موت اور دیگر شامل ہیں. تو یہ ایسے مدنی پھول ہیں، کاش ہمارے دل کے مدنی گلدستے میں ان کو ہم جگہ دینے میں کامیاب ہو جائیں، اور پھر اپنی عملی زندگی میں اس کے لیے کوشش کریں. جیسے ہم اپنی دنیا کی ترقی اور دنیاوی معاملات میں تگ و دو کرتے ہیں، تو آخرت کے حوالے سے، موت کی تیاری کے حوالے سے بھی ہم بھرپور کوششیں کریں. اور جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس کے لیے پہلی چیز جو ہے وہ انوائرمنٹ ہے، کہ ہم اپنا ماحول تبدیل کریں. ایسے ماحول میں اٹھے بیٹھے، ایسے افراد کے قریب جائیں، اہل علم کے قریب جائیں، ایسے نیک لوگوں کے قریب جائیں کہ جن کے پاس جانے کی برکت سے ہمارے وسوسے دور ہوں، ہمارے خطرات دور ہوں، ان کی کاٹ ہو، اور ہمیں نیکیوں کی رغبت مل جائے. تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے. مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے. اگر آج تک آپ نے قافلے میں کبھی سفر نہیں کیا تو کم از کم ایک بار 3 دن کے قافلے کی نیت فرمائیے اور اس میں سفر کیجئے. انشاءاللہ عز و جل روحانی طور پہ اللہ کی رحمت سے امید کرتا ہوں کہ وہ لذت اور وہ سرور پائیں گے جو شاید پہلے نہ پایا. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. يؤتي الحكمة من يشاء
ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ ترجمہ کنزُ الایمان۔ اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے، اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔